آپ کے نزدیک سچائی کیا ہے؟ جو آپ کے دل سے پہلی آواز نکلے، جو پہلی سوچ نکلے، وہ سچائی ہے۔ گھر میں کس کی چلتی ہے، آپ کی یا بیگم کی؟ یہ عالمی سوال ہے اور یہ عالمی مسئلہ ہے۔ تو پھر اور عالمی مسئلے میں آپ دیکھیے تو گھر میں اب جس کی چلتی ہے میں اس کی اجازت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ کو بطور مجموعی کون سا شاعر زیادہ پسند ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میر، غالب اور فیض، اور اس کے بعد اگر ہم ایک دوسری سمت میں آئیں تو علامہ اقبال۔ السلام علیکم۔ آج ہلکی پھلکی گپ شپ، اے وی ایم ساجد حبیب صاحب ستارہ امتیاز، inducted as a fighter pilot in 1978 in Pakistan Air Force، ترکیہ، البینیا، یوکرین میں ہمارے ڈیفنس اٹیشے بھی رہے ہیں، ایڈیشنل ڈی جی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی، پرنسپل کیڈٹ کالج سرگودا۔ جو چیز بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ گاتے بہت اچھا ہے اور یہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو آج ان سے ہم چٹ پٹی باتیں، تھوڑا سا سیاست کا تڑکا۔ ساجد صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مائی پلیجر جی، آپ آئیں۔ آپ کے نزدیک سچائی کیا ہے؟ جو آپ کے دل سے پہلی آواز نکلے، جو پہلی سوچ نکلے، وہ سچائی ہے۔ چاہے آپ کی خواہش ہو کوئی ایسی چیز جو بہت غلط ہو تو وہ بھی سچائی ہے۔ اگر وہ غلط چیز ہے تو وہ آپ کے دل میں آئے گی نہیں، اگر وہ آپ کے دل میں آئی ہے تو پھر وہ سچائی ہے۔ نہیں، دل میں اکثر غلط باتیں آتی ہیں ویسے ساجد صاحب۔ تو شیطان کو بھی تھوڑی جگہ دینی چاہیے نا اندر۔ تو پھر وہ سچائی تو نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنی جگہ سچائی ہے۔ دیکھیے، دن بھی سچائی ہے تو رات بھی سچائی ہے، برائی بھی سچائی ہے، اچھائی بھی سچائی ہے۔ مگر دل سے اس کو آپ کسی ایکچوئل سچویشن پہ اپلائی کریں۔ اس کو کسی ایسی سچویشن پہ اپلائی کریں کہ جہاں پہ آپ کو برائی جو ہے وہ اچھائی لگے، یہ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، مطلب اگر ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میری بڑی خواہش ہے، میرے دل میں آ گیا، میں کر لوں، لیکن وہ سچائی تو نہیں ہو سکتی نا، وہ سچ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی شخص کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن کسی مجبوری یا کسی وجہ سے آپ اس کو اچھا سمجھنے لگ جائیں۔ جیسے آج کل ہمیں صدر ٹرمپ بہت اچھے لگتے ہیں، ویسے تو ہماری امریکہ سامراج سے پرانی دشمنی ہے، صحیح بات۔ لیکن آپ بتائیے، آپ کو ٹرمپ اچھے نہیں لگتے آج کل؟ نہیں، یہ بھی سچائی ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ دیکھیے، جو بھی شخص میرے حساب میں ساجد صاحب کچھ کرتا ہے نا، کسی کے لیے آج کل بے غرضی کا تو کام رہا نہیں ہے نا سر۔ تو ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اپنے مفاد کے لیے میرے ساتھ اچھا ہے، I understand that, but that doesn't mean کہ میں اس کو اپریشیٹ کرنے والی ہوں اس وجہ سے یا پسند کرنے والی ہوں۔ صحیح، وہ ایک فرق بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، آپ نے بہت کام کیا ہے، میں تو آپ کی جب ڈیٹیلز میں نے ریسرچ کی تھی تو میری کچھ آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں کہ میں تو آپ کو بڑا برابر کا سمجھ کے بڑا گپ، اور مگر سوال یہ، باہر تو بڑا آپ کام کرتے ہیں، گھر میں کس کی چلتی ہے، آپ کی یا بیگم کی؟ یہ عالمی سوال ہے اور یہ عالمی مسئلہ ہے۔ تو پھر اور عالمی مسئلے میں آپ دیکھیے، بابا آدم کو بھی نیچے اتارنے کے لیے عورت نے ہی کام کیا، تو بھائی عورت کی برتری تو اسی وقت ثابت ہو گئی۔ صحیح۔ تو گھر میں اب جس کی چلتی ہے میں اس کی اجازت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ کیا بات ہے، یعنی آپ کو آنے کے لیے بھی بیگم نے اجازت دے دی؟ جی جی، حالانکہ وہ گئی ہوئی ہے آؤٹ آف سٹی، لیکن آپ نے اجازت لی پہلے۔ اچھا، دیٹ از ویری نائس۔ اچھا، مجھے بہت جو تابیدار مرد ہے نا شوہر، وہ بہت اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مرد کو ماں باپ کی خدمت کے بعد عورت اپنی بیوی کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور تو کوئی مصرف ہے نہیں۔ بس ایک تھوڑا سا اس میں ایک کیچ ہے جی، جو شخص بیوی کو یقین دلا دے کہ میں تمہارا مکمل تابع دار ہوں، وہ کامیاب انسان ہے۔ بالکل، بات درست ہے، یقین دلا دے۔ یقین اگر اس کا ٹوٹ جائے کبھی پکے شواہد کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں، آج کل ٹماٹر اتنے مہنگے ہیں، آپ کی بیگم جب واپس گھر آئیں گی اور آپ دفتر سے یا اپنا جہاں کام کرتے ہیں ادھر سے گھر جائیں گے، تو پھول لے کے جائیں گے یا ٹماٹر؟ پھول اس کو نرگس کے پسند ہیں، تو نرگس کا سیزن ہو، مجھے کہیں نظر آئے چوک میں کسی جگہ کوئی بیچتے ہوئے، جیسے لاہور میں ہوتا ہے، تو میں نرگس کے پھول ضرور لے کر جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ویری نائس، میں نے بڑا اپریشیٹ کیا آپ کا یہ جواب۔ اچھا،
پہلی دفعہ جب ہوائی جہاز اکیلے اڑایا تھا تو کتنا ڈر لگا تھا؟ ہوا یوں کہ جب آپ خاص طور پہ ایئر فورس میں فلائنگ کرتے ہیں، دیکھیے جو سول میں فلائنگ کرتے ہیں وہ تو پے کرتے ہیں، تو انسٹرکٹر یا فلائنگ اسکول ان کا احترام کرتے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو فورسز کی اکیڈمیز ہیں وہاں پہ سسٹم اور ہے، ڈسپلن کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم لاگو کرنا پڑتا ہے جس کو رگڑا ملنا اور یہ وہ سارا کچھ کہتے ہیں۔ اور فلائنگ دیکھیے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہوں تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، اسٹیئرنگ یوں کرو ادھر جاؤ، تو جہاز میں تو زندگی موت کا سوال ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ بڑی ایمانداری سے آپ کو وہ سکھاتے ہیں، اس ایمانداری میں آپ کو بہت دفعہ تھپڑ بھی پڑتے ہیں اگر آپ صحیح نہ کریں۔ تو یہ سب گزرنے کے بعد آپ کتنے پڑے؟ ایک۔ سیریسلی؟ لیکن اس ایک سے ایسا سبق ملا کہ میں نے وہ والی غلطی زندگی بھر کسی اور جہاز پہ فلائنگ میں نہیں کی، یہ استادوں کا کرم ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ سولو جاتے ہیں زندگی میں ایز اے پائلٹ، کوئی بھی پائلٹ ہو آپ پوچھ لیجئے، تو وہ رائٹ سائڈ پہ انسٹرکٹر بیٹھے ہوتے تھے۔ اب جب مجھے انہوں نے کلیئر کر دیا، ٹیسٹ ہو گیا، یو آر کلیئر ٹو گو سولو، آپ نے ڈر کی بات کی ہے بھائی۔ جب ٹیک آف کیا اور لیفٹ ٹرن کیا اور کلائمب کر رہا تھا تو میں نے رائٹ شیٹ پہ ایسے ہاتھ مارا، سر کدھر ہے آج؟ I am telling you exact truth کہ ایک جوائے تھا، not because انسٹرکٹر انہوں نے ہی مجھے بنایا، لیکن وہ جو فیلنگ ہوتی ہے۔ یاسمین، ایک پائلٹ کسی سے پوچھ لیے 20 جہاز اڑائے ہوں گے، 20 میں وہ ڈول فلائی کر کے سولو گیا ہوگا، پہلا سولو کبھی نہیں بھولتا نا؟ کبھی نہیں بھولتا۔ اچھا، ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا فریڈم کی فیلنگ تھی؟ کیا فیلنگ تھی کہ اتنے اوپر آسمان میں اکیلے؟ ایگزیکٹلی، حالانکہ وہ چھوٹا سا مشاق جہاز تھا پنکھے والا، بٹ دیٹ فیلنگ آف دیٹ آئی ایم دی ماسٹر آف دس پلین، میں اوپر ہوں اس وقت 4000 فیٹ، ٹھیک ہے، بٹ اٹ واز ایز اف یو آر آن دی 7th اسکائی۔ شعر و شاعری کس کی یاد میں شروع کی تھی؟ ہاں، جب سچ بتائیے گا، دیکھیں آپ کی بیگم کو ہم یہ پروگرام نہیں دکھائیں گے، اس کے لیے میں نے ایک لکھی ہوئی ہے، اس کو جانتی ہے، اس کے لیے میں نے ایک لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ مسئلہ سارے شاعروں کے ساتھ، میر سے لے کے امجد اسلام امجد مرحوم تک رہا، بڑے میرے اچھے دوست کہتے تھے، بیوی نو بڑا سمجھانا مشکل ہے کہ میں این جی لکھی ہے، کوئی رولا نہیں اندے وچ۔ تو یہ دیکھو یاسمین، انسپریشن آپ کو کہیں سے بھی ملتی ہے، صحیح، کسی بھی انسپریشن سے، ملکی حالات سے انسپریشن ملی۔ اب آپ غالب کے خطوط دیکھ لیے جو غدر سے پہلے، غدر کے بعد، بالکل تو وہ کہ ان کے اندر وہ تھا، تو یہ انسپریشن ملتی ہے اچھے چہرے سے، اچھے موسم سے، اچھی کمپنی سے، اچھے تصور سے، اچھی پینٹنگ سے، تو شاعری ہو جاتی ہے، ایکسپریشن ہے، ایک بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ ویسے تو ساجد صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی شاعر کا سارے کے سارا کلام اتنا برابر سے اچھا نہیں ہوتا، سم ول بی ویری گڈ، سم کچھ ایوریج ہوں گے، کچھ وہ، لیکن آپ کو بطور مجموعی کون سا شاعر زیادہ پسند ہے اردو میں؟ مجھے 3 اگر میں بڑے نام لوں تو شاعر بہت اچھے، میں کئی دفعہ عام میگزینز میں پڑھتا ہوں کسی نوجوان نے بڑی اچھی شاعری کی ہوتی ہے، بالکل، لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے تو آپ بکش جو ہم پڑھتے آئے ہیں کلاسک سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میر، غالب اور فیض، اور اس کے بعد اگر ہم ایک دوسری سمت میں آئے تو علامہ اقبال، کیا کلام ہے ان کا، ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ تفسیری ہے وہ، کیا کمال کلام ہے۔ تو اپنی غزل کے کچھ شعر یا پوری غزل سنائیے ہمارے ناظرین کو جو آپ نے خود لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے تو گا کے سنائیں گے، گنگنا کے، یا ویسے؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کی سنی ہوئی ہے وہ ویڈیو آڈیو جس میں آپ نے بہت اچھا گایا بھی ہے اپنی غزل۔ وہ تو اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا اپنا کلام نہیں کبھی گایا، کوئی گانا وانا گنگنا لیتا ہوں، تو بہتری آپ کے پروگرام کی اسی میں ہے کہ میں آپ کو تحت لفظ ہی سناؤں، گا کے نہ سناؤں۔ چلیے، اور پہلے تو ایک شعر ہے کہ گو مانتا ہوں فیض کو، غالب کو، میر کو، لکھتا ہوں شاعری اپنے قلم سے میں۔ زبردست، واہ۔ تو ایک پرانی غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ پلیز۔ زندگی کیا کہ ایک روانی ہے، اور جو ٹھہرے تو بس کہانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آسماں پر وہ ٹوٹتا تارا، حاصل راز زندگانی ہے۔ اور شیخ صاحب کو فکر جنت ہو، ہم ہے ساغر ہے میں پرانی ہے، واہ۔ فاقہ مستی ہے پھر بھی پیتا ہوں،
तेरी आंखों की मेहरबानी है, अरे वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, ये तो फाका जवाब। मस्ती है फिर भी पीता हूं, तेरी आंखों की मेहरबानी है, और लोग कहते हैं जिसको दर्दे दिल, साजिद एक चीज आनी जानी। अरे वाह 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 वाह। लेकिन शुक्रिया। वैसे साजिद साहब, मैं तो पुरानी ही ज्यादा मजा देती है, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कहा मैं पुरानी। अच्छा सर, थोड़ा सा तड़का देंगे हम सियासत का, जरा सा। चले देखिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो फजाइया थी उसने हमें बड़ी इज्जत, हम पाकिस्तान ने कमाई, हमें अल्हम्दुलिल्लाह। डिसाइसिव विक्ट्री मिली, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। जी। और इंडिया के बयानिया और पाकिस्तान का फर्क रहा, लेकिन फिर 3 माह बाद इस वाक़े के जो इंडियन एयर चीफ थे उन्होंने अपना बयानिया दिया। तो आपको इस बयानिया के फर्क में आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, एज अ सोल्जर मुझे यास्मीन अफसोस हुआ कि आपकी यूनिफॉर्म, देखिए वॉर है, कोई गिरता है, कोई संभलता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये हिस्सा होता है। सोल्जर फॉल्स इन द वॉर, ऐसे ही है ना। सही। तो बड़े बड़े मार्कों में शिकस्त होती है, बड़ी बड़ी कौमों को शिकस्त होती है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था खास तौर पे इंडियन एयर चीफ से कि वो 3 महीने के बाद उठ के कहेंगे कि हमने इनके कमोबेश 15 जहाज गिराए, और अपने कितने गिरे, हमारा कुछ नुकसान हुआ, कहते उसको रहने दीजिए। भैया 3 महीने पहले तक आप कहाँ थे? और हमें तो, हम मजाक में कहते हैं कि जी हमने ट्रंप साहब को रखा हुआ है हमारी फतूहात या हमारे 7 बताने के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि मिस्टर ट्रंप वो दुनिया की बहुत बड़ी एक उसके पावर के वो प्रेसिडेंट हैं। उनको पेंटागन ने हर चीज ब्रीफ की है, दे हैव ऑल सैटेलाइट फुटप्रिंट्स एंड एवरीथिंग, तो ही इज नॉट सेइंग ऑफ द कफ। तो आई थिंक मुझे अफसोस है कि एज अ सोल्जर होते हुए उन्होंने इनको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। शायद किसी ने, मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा फेसबुक पे लिखा कि आमतौर पे हमारे सिख भाई बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये एयर मार्शल वो हैं जो कि मोडिफाइड हो गए हैं, मोडिफाइड। सो आई थिंक ही वाज मोडिफाइड। मैं एक और बात करूंगा इस चीज के सिलसिले में कि जो 2019 में हमने उनका जहाज गिराया अभिनंदन का, जी, देखिए उसके ऊपर मुझे भी फील हुआ कि इज अ फॉलन सोल्जर। उसको हमने वापस किया, जल्दी किया, वो अलग बात है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसको जबरदस्ती एक F-16 का क्रेडिट देने की कोशिश की। अभिनंदन ने ग्रेसफुली एयरफोर्स छोड़ दी, आज तक ये नहीं कहा कि मैंने गिराया था। सही। तो ग्रेस होनी चाहिए, पता हो ये शिकस्त, ग्रेस होनी चाहिए। सही सही। अच्छा, सियासत के बारे में एक और सवाल जो आजकल मौजू बड़ा गर्म है साजिद साहब, उसके बाद हम फिर अपनी मज़ेदार गुफ्तगू पे आएंगे। आज की खबर है जी कि TTP के भी कुछ नुमाइंदगान मौजूद थे इस्तांबुल की कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, बट देयर हैज़ बीन अ स्टेलमेट। एक तो अफगानिस्तान किसी किस्म का कोई तहरीरी मुआहदा करने के फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, और उनको पहले तो ये समझाना पड़ा कि अरे भाई आप लोग देखें ये कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको भी वो पहले मान नहीं रहे थे। तो ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आता है आपको? अच्छी बात यह है कि हमने अपने पास जो अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है उससे हमने इनको मजबूर किया कि आप बात करें और बैठ के बात करें, क्योंकि हम तो बहुत दफा डिमार्श दे चुके उनको, बहुत कुछ कर चुके उनको, और बेहिसाब आपके तस्वीर कुछ तोड़े गए हर दफा। बिल्कुल। तो लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान डटा रहा कि TTP के साथ हम नहीं बैठेंगे, हम उसको दहशतगर्द मानते हैं, कोई ग्रुप नहीं मानते। और मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान जो है उस वक्त ये इनके लिए catch-22 सिचुएशन है। अगर वो मुआहिदे में लिख देते हैं कि हम TTP को रोकेंगे और हमले रोकेंगे, तो ये एक पहली बात हुई, एतराफ होगा, कन्फेशन होगा इन राइटिंग कि हम करते रहें, बिल्कुल हम इनको करने देते रहें, और ये वहां पे बैठे हुए हैं। साहब कतई कलामी माफ, इन्होंने बीच में इसी दौरान ये जो डिस्कशंस चल रही थी ये भी ऑफर की कि TTP को हम LOC से बहुत पीछे ले जाते हैं, जिसको पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। तो वो भी तो एक तरह का इनडायरेक्ट एडमिशन ही मैं समझूंगी ना। लेकिन अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट, मुआहिदे में लिखना था, तो इसके ऊपर आके तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाता कि हमारे पास वो हैं, हमको सपोर्ट करें। देखिए हमारे 2 पॉइंट्स हैं, आप उनको वहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने देंगे और आप इनको रोकेंगे।
اگر دونوں چیزوں کو وہ معاہدے میں لکھ دیتے ہیں تو یہ تو ان کا ایک کنفیشن ہو جائے گا. یہ کیچ 22 سچویشن ہے, لیکن طالبان کو سمجھنا چاہیے. اور ایک اور بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد شاہ مسعود مرحوم کے بیٹے نے بڑی کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے فیور میں کل, اور انہوں نے کہا کہ یہ طالبان بالکل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ دہشت گردی یہی کروا رہے ہیں. تو طالبان کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے امن سے رہنا تو امن آپ کو ہمارے پاس سے ملے گا, واگا کے پار سے نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کھلی جنگ ہوگی. اب ناؤ وین دے آر ناٹ ولنگ ٹو سائن اور ایگری ٹو اینی تھنگ, ان کے گڈ ول پہ رہنا تو بے وقوفی ہے. تو پھر کیا ہوگا آگے, نیکسٹ پاکستان کیا لے گا؟ گڈ ول پہ رہنا بالکل بے وقوفی ہے. 78 سال سے ہم گڈ ول نہیں ان کی پا سکے. مختلف ریجیم آئے, ہم نے ان کی ہیلپ کی, ہم نے اپنے ملک کے حالات برباد کر لیے, ڈرگز آ گئی, کلاشنکوف آ گئی, اتنی جانیں ہم نے دی ہیں. پھر بالکل جہاں پہ ہم دہشت گردوں کو پائیں گے ہم کو انہیں وہاں پہ ختم کرنا ہوگا. انڈیا کسی لیول پہ آن گراؤنڈ, بوٹس آن گراؤنڈ افغانستان کو سپورٹ دے سکتا ہے اگر پاکستان دوبارہ اٹیک کرے؟ دیکھیں انڈیا اگر یہاں پہ آ کے, اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں انہوں نے 48 آورز کا آپ کو یاد ہوگا جی انہوں نے سیز فائر کرائی تھی, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا ان کو جو ہے ان کو پرومپٹ کر رہا ہے. انڈیا جو کی کوشش ہوگی اس کے ایڈوائزر یہاں پہنچیں اور ڈرونز اسرائیلی پہنچیں. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ اس میں ہوں گے تاکہ یہ کچھ کاؤنٹر کر سکیں. لیکن اس ریزن کے لیے بھی ہمیں انتہائی سختی کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ ان کو کچلنا ہوگا. اگر افغانستان میں بیٹھ کے انڈین ہو یا کوئی اور ہو وہ یہ حرکتیں کرے گا تو ان کو بھی ہمیں TTP کی طرح ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. درست. اچھا, دوسرا یہ جو اب ایک اور معاملہ, یہ میرا وعدہ رہا آخری سیاسی سوال ہے. ٹھیک. TLP جو ہے اس کو مطلب بہت سختی سے کاؤنٹر کیا گیا ہے. جو پہلے ہم ہمیشہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا ریاست تھی وہ ایک اپیزمنٹ پالیسی کا ماحول بنا کے رکھتی تھی. تو لیکن ایکسٹریمزم تو صرف ایک پارٹی کو, جو کہ یہ بھی ضروری ہے فائر فائٹنگ ٹیکٹک, لیکن وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی ایکسٹریمزم. تو اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی, ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ اب ریفیوجیز کو بھی بھیجا جا رہا ہے, تھرڈ ٹرانچ شروع ہو گئی ہے. سو ون کین سی آل دیز تھنگس ہیپننگ آن گراؤنڈ. لیکن یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر بھی ایک شدید ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے, اس کو کیسے کریں گے ہم چینج؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے کوئی بھی گروپ ہو, کوئی بھی گروہ ہو, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہم ان کو مذہبی کیوں کہنا شروع ہو جاتے ہیں. کدھر سے مذہبی ہیں؟ کوئی بھی جماعت جس کے ساتھ اسلام لگا ہوا ہے, پاکستان ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ مذہبی کیسے ہو گئی؟ باقی کیا کافر ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا. یہ سب سیاسی ادارے ہیں اور یہ سب پریشر گروپس ہیں. ان کو جو بنایا, جس نے بھی بنایا, پہلے تو وہ توبہ کریں کہ آئندہ سے ہم ذاتی مفاد کے لیے کوئی ایسے گروہ تشکیل نہیں دیں گے. اور دوسری بات, پاکستان کے مفاد میں کوئی کسی بھی نقاب کے اندر فساد پیدا کرے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ان کو پابندی لگا دینی چاہیے. جب پابندی دیکھتا ہے, جب ایک میجر سرجری کی نوبت آ جائے تو اس کے بعد میڈیسن چلتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے ہیلنگ ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. لوگ صرف یہ سمجھ لیں گے اسلام سلامتی ہے, اللہ رب العالمین ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں, ان دونوں کے نام پہ فساد مت پھیلاؤ. بالکل. اچھا, اتنا آپ نے وقت گزارا اپنے پروفیشن میں, پھر اب بھی آپ بہت جگہوں پہ آپ بتا رہے تھے آپ کی مصروفیات ہیں, تو کوئی زندگی کا ایسی بات, ایسا واقعہ, کچھ بھی جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کسی وجہ سے, شیئر کرنا چاہیں گے؟ ذاتی زندگی, ایئر فورس کی زندگی, ایئر فورس سے ریلیٹڈ یا ذاتی کوئی نہ ذاتی کوئی اینی تھنگ, اور میں بھی ریلیٹڈ ٹو ایئر فورس, اٹ کین بی اینی تھنگ. میں اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے اللہ پہ ایمان جو ہے, اللہ میاں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ میں بحث بھی کر لیتا ہوں, جس کے ساتھ میں پیار والی لڑائی بھی کر لیتا ہوں اور میری بات مانتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کچھ برس پہلے میری چھوٹی بیٹی اس کے بیبی ہونے والا تھا, بیبی ہوئی, بیٹی ہوئی, بہت پیاری,
اور کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو ایک مکونیم شاید کہتے ہیں وہ جو بچہ سوالو کر لیتا ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ, چھوٹے سے تو لنگز ہوتے ہیں. تو ہم اتنے خوش تھے, میری بیٹی کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹی ہو پہلا بیٹا, اللہ تعالیٰ نے دی. اور ایک گھنٹے کے بعد وہ شی واز اس کو آکسیجن لگانی پڑی, آکسیجن کام نہیں کی, 4 دن گزر گئے. اب سب دعائیں مانگ رہے ہیں, ماں مانگ رہی ہے, میری بیٹی سے زیادہ کون مانگ. نوبت ایسی آ گئی, وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. میرے دوست ڈاکٹر سب ہیلپ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. وینٹیلیٹر پہ ڈالا 6 دن کی 5 دن کی بچی کو. تو میرا دوست ڈاکٹر کہتا ہے ساجد یہ ہے تو ٹریٹمنٹ, لیکن اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. جو بچی آکسیجن ویسے نہیں لے رہی اور 5 دن کی ہے, تو آپ یقین کرو دعائیں میری بیٹی سے زیادہ کون مانگ رہا ہوگا. وہ ماں تھی, میری بیوی, میری ماں, میری اپنی مدر ان لاز, میرے ان لاز, باپ اس کا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. میں صرف اپنی بات کرتا ہوں. میں نے بیٹی, جب یہ صورتحال تھی, میں نے بیٹی سے کہا بیٹا ذہنی طور پہ تیار رہو, اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا. اس کے بعد میں نے صبح کی نماز کے بعد میں نے تھوڑا رک کے حاجت کے 2 نفل پڑھے, اور میں نے سجدے میں کہا اللہ میاں دینی ہے بچی تو پوری صحت تندرستی والی زندگی کے ساتھ مکمل دے, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر ریکور کر بھی گئی اس کا یہ حصہ پیرالائز ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز لائف. یاسمین اس دعا کے گھنٹہ بعد میری بیٹی کی چیخیں مارتی ہوئی کال آتی ہے. 5-6 دن کی بچی نے کہتی ہے پاپا نرسیں گئی ہیں, اس نے ہاتھ پاؤں مار کے سب تاریں ٹیوبیں اتار دی ہیں, اینڈ شی از بریدنگ. واہ یار کمال ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ہم نے اس کا نام ماہنم رکھا ہے, اور اس کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اس کو اور اتنا ذہن دیا ہے. وہ How old is she today? She is ماشاءاللہ now 7-8 years old. ماشاءاللہ. اور 8 years old. اور ماشاءاللہ وہ ابھی ملیشیا میں ہے, اس کے میرے داماد بیٹی کی پوسٹنگ وہاں پہ ہے, اور وہ اپنی کلاس میں پریفیکٹ ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. بس یہی گزارش کرتا ہوں, مانگو تو رب سے مانگو بس. بے شک. اچھا ایک سوال آپ سے میں نے ضرور پوچھنا تھا جی, پروگرام ختم کرنے سے پہلے. must be some nasty question. Very nasty. I'm going to trap you there. You better be prepared. Okay, it's not nasty, but Okay. 1970s کے اواخر آپ غالباً رسالپور ایئر فورس اکیڈمی میں تھے. ایسے ہی ہے, 77-78. 77-78. میں اس وقت کالج میں تھی, Oh. اور میں گئی تھی وہاں رسالپور ڈیبیٹنگ کانٹیسٹ کے لیے. میں اور نرگس رشید جو بعد میں ڈراموں میں گئی تھی, اور ہم لوگ دونوں فائنلز میں آئے تھے. آپ نے اس کے بعد مجھے کبھی یاد کیا تھا؟ اگر بیگم یہ پروگرام سن رہی ہیں تو سچ مت بولیے گا. تو بس یاسمین جتنے برس اس دن کے بعد سے تم نہیں ملی, میں نے اتنے برس تمہیں یاد کیا. ساجد صاحب یہ آن ایئر آپ مجھے جھوٹ لائن دے رہے ہیں, یہ بھابھی اگر سن رہی ہیں تو سن لیں. جب میں نے یاد دلایا تھا کہ ان کو نرگس رشید یاد تھی کیونکہ وہ ڈراموں میں آ گئی تھی بعد میں, کہنے کہ ہاں ایک نرگس رشید تھی اور ساتھ کوئی دوسری لڑکی تھی. I mean, I thought I left a better impression on people, Sajid Saab. I was so offended. But on this light-hearted note, thank you so much for joining us today, Sajid Saab. بہت شکریہ. آپ کی میٹنگز بھی تھی اور وقت نکال کر آئے ہیں, بہت تہ دل سے میرا شکریہ ہے. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی اے وی ایم صاحب کو تکلیف دیں گے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آئندہ تک کے لیے خدا.